بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 ہے۔ آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان کا ذکر ہے۔ اصل میں سورہ سبا کا جو بنیادی مضمون ہے وہ ملک سبا اور ملک سبا کی ملکہ بلقیس، وہ اس کا خاص موضوع اور اس کا عمود ہے۔ عمود مطلب اس سورت کا پیک پوائنٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت درجہ بدرجہ اس کو سمجھا رہے۔ پہلے بنی اسرائیل میں حضرت داؤد کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ نے کیسی مافوق الفطرت صلاحیتیں دی تھی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کہ ان کو اللہ نے ان سے بھی بڑھ کر مافوق الفطرت صلاحیتیں دی تھی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 اولادیں تھیں، بعض روایت میں 120 اولادیں تھیں۔ ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبر چنیں گے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین چنیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے صاحب فہم اور صاحب بصیرت بنایا تھا۔ ایک مرتبہ 2 خواتین آئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جھگڑا کیا کہ ہم دونوں کا بچہ اکٹھا ہوا تھا، ہم دونوں صحرا کے اندر لیٹی ہوئی تھیں کہ ایک بھیڑیا آیا اور ایک بچہ اٹھا کے بھاگ گیا۔ تو جو بڑی عمر کی عورت تھی وہ بڑی چتر اور چلاک تھی، اس نے دلائل دیے کہ دیکھیں اس کی شکل اور یہ اور یہ اور یہ سب مجھ سے مل رہا ہے، لہٰذا یہ میرا بیٹا ہے۔ اور دوسری عورت وہ اتنے دلائل نہ دے سکی، تو حضرت داؤد نے دیکھا کہ بولنے میں بھی، بچے کو اٹھانے میں بھی، ان سب چیزوں میں اس عورت کا درجہ بھاری ہے، تو اس عورت کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بچے تھے، اور بادشاہوں کی جو اولاد ہوتی ہے ظاہری بات ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں اس سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ جی کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کہ جی تلوار لے کر آئیں، تلوار لے کر بچے کو لٹاؤ اور آدھا ایک کے حوالے کر دو، آدھا ایک کے حوالے کر دو۔ اب وہ عورت یہ سمجھی کہ یہ بچہ بچوں والی حرکت کر رہا ہے، اور بادشاہ کی اولاد ہے، بادشاہوں کے منہ سے جو نکل جاتا ہے وہ تو پورا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، ہم بادشاہ کو تو پکڑ نہیں سکتے۔ تو وہ جو عورت چپ ہو گئی تھی وہ چیخی، کہنے لگے میں جھوٹ بول رہی تھی، بچہ اسی کا ہے، بچہ اسی کا ہے، میں تو مانگ ہی نہیں رہی، لہذا مجھے دینے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ چھوٹے بچے تھے تو اٹھے اور کہنے لگے یہ بچہ اسی عورت کے حوالے کرو، کیونکہ جو سچی ماں ہے وہ سمجھ گئی کہ اب میرے بچے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جب وہ یہ سمجھ گئی تو کوئی ماں اپنے بچے کا اپنے سامنے ٹکڑا نہیں کرا سکتی، اور یہ سوتیلی ماں ہے، اس کے ذہن میں تھا کسی طرح بچے کو بچاؤں، لہٰذا یہ کوئی مکر کر نہیں سکی، لہٰذا سمجھ لو کہ بچہ اسی کا ہے جو چپ ہو گئی تھی۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ بچہ اسی کا تھا جس ماں نے دوڑتے ہوئے کہا تھا میرا بچہ اس کو دے دو، کیونکہ ماں اپنے سامنے بچے کے 2 ٹکڑے برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ رب العزت لڑکپن میں 7 یا 9 برس کی عمر میں اللہ نے فیصلے کی فہم دی تھی۔ 15-16 سال عمر تھی تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اس کی بکریاں میرے انگور چر گئی ہیں، میرا سارا کھیت کھا گئی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جتنے کے انگور بنتے ہیں اتنی بکریاں تم اس کو دے دو۔ فیصلہ ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان بولے درمیان میں کہ ابا حضور مجھے اجازت ہو تو میں اس فیصلے میں تبدیلی کرانا چاہتا ہوں۔ بیٹا بتاؤ۔
تاکہ ایسا کریں کہ جس کی بکریوں نے انگور چرے ہیں ان سے کہیں کہ تم انگور بیجو، اور جب تک وہ انگور بیج کے اس کے برابر نہیں کر دیتا اس وقت تک اس کی بکریوں سے یہ فائدہ اٹھائے، اور اس کے بعد جب انگور برابر ہو جائیں تو یہ بکریاں واپس کر دے، یہ اس کا کھیت واپس کر دے۔ تو حضرت ففہمناہا سلیمان، اللہ نے حضرت سلیمان کو قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی کہ فیصلے کی قوت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اور بھی مافوق الفطرت صلاحیت استعمال عنایت فرمائی۔ پورا ذکر انشاءاللہ کل ہوگا، چند باتیں اس آیت میں، آیت نمبر 12 میں، پورا ذکر آیت نمبر 13 کے اندر اور پھر آگے بھی ہے۔ ولی سلیمان الریح غدوها شہر، کہ اس کے صبح کا سفر، ولی سلیمان الریح، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع کر دی، اور ہوا نے ایسے تابع داری کی، اس طریقے سے تابع داری کی کہ غدوها شہر، کہ وہ صبح ایک شہر کا سفر، ایک مہینے کا سفر کیا کرتے تھے، ورواحها شہر، اور شام کو ایک مہینے کا سفر کیا کرتے تھے، یعنی شام کی چند ساعتوں کے اندر پورے مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ یعنی صبح دمشق سے اڑتے اور انطاکیہ میں لینڈ کرتے اور وہاں دن گزارتے، فیصلے کرتے، پھر انطاکیہ سے اڑتے اور لبنان میں، پھر وہاں سے اڑتے اور بیت المقدس میں، مختلف جگہ ہیں، تو مجھ سے شہر آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو حضرت یہ یعنی تیز رفتار گھوڑا بردار اگر مسلسل ایک مہینہ سفر کرتا تو وہ ایک مہینہ میں پہنچتا، جس سے حضرت سلیمان ایک ساعت یعنی 20 یا 22 منٹ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے اڑان میں فاصلہ اور ہوتا ہے، چلنے میں فاصلہ اور ہوتا ہے۔ تو جو شہر یعنی مہینے کا سفر صبح کی ساعت میں کر لیا کرتے، اور مہینے کا سفر شام کی ساعت میں کر لیا کرتے، یعنی 2 مہینے کا سفر ایک دن میں کرتے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو عنایت فرمائی تھی۔ آج تک مستشرقین، جب تک جہاز ایجاد نہیں ہوا تھا، مستشرقین جن میں ایک بڑے نامور قسم کے لوگ بھی شامل ہیں، ان لوگوں نے مستقل انکار کیا اس معجزے کا کہ بھئی یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو دی تھی، لیکن یہ اس کا مطلب کچھ اور ہے، یعنی معجزات کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ، جب اللہ نے پہاڑ کو اٹھایا بنی اسرائیل کے اوپر کر دیا، تو اس کی بھی تعویل یہ پیش کی کہ بھئی وہ اصل میں ان کو لگا تھا ایک کالا بادل تھا جس کو انہوں نے پہاڑ سمجھ لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے ذہن کے مطابق، یعنی معجزات کا انکار کرنے والے۔ آپ حضرت بھی جانتے، میں نام نہیں لیتا عام طور پہ، لیکن یہ بات اتنی واضح ہے، اس کثرت سے لکھی گئی ہے کہ سب تفسیر پڑھنے والے سب جانتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے کثرت سے یہ باتیں لکھی ہیں اور ان معجزات کا بھی انکار کیا جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے۔ اور جب جہاز کی ایجاد ہوئی اور جہاز کے اسفار اتنے سپیڈ میں ہوئے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک پہنچتے ہیں، یہاں سے ملتان پہنچتے ہیں، صبح سے بھگاؤ گاڑی بھگاؤ شام تک ملتان پہنچتے ہیں، اور وہ 1 گھنٹے میں ملتان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہوا کے دوش پہ پہنچتا ہے، ہوا کی طاقت پہ پہنچتا ہے۔ تو جو اللہ ایک عام انسان کو یہ عقل دے سکتے ہیں، وہ حضرت سلیمان کو کیا نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، جو جہاز اڑتا ہے اور جہاز اڑنے کے جتنے زاویے اور اینگل استعمال ہوتے ہیں وہ سارے ہوا کے رخ اور ہوا کے پریشر کو بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے بہا دیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو پانی بنایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پانی بنایا تھا۔ بعض روایت کے مطابق جیسے حضرت داؤد کے لیے لوہا پانی ہوتا تھا، ایسے ان کے لیے تانبا پانی ہوتا تھا۔ اور بعض روایت کے مطابق اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک چشمہ چلایا تھا جو کہ چشمہ ہی تانبے کا تھا، یعنی تانبے کا چشمہ تھا، اس میں سے تانبا لیتے تھے اور اس سے چیزیں بنایا کرتے تھے، اور اس سے آگے اگلی محاریب و تماثیل و جفان انکل جوابی و قدور راسیات، یعنی بڑی بڑی بیچکیاں اور بڑے بڑے کڑا، بڑی بڑی دیگیں اور بڑے عجیب الخلقت واقعات ہیں، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔
تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ بنایا۔ بعض مختلف روایات ہیں، بعضی حضرات نے کہا صرف 3 دن کے لیے ایک تانبے کا چشمہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چلایا تھا، بعضی حضرات نے کہا نہیں مستقل چشمہ تھا، بعضی حضرات نے کہا نہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو چشمہ چل جاتا اور جب چاہتے تو وہ رک جاتا تھا، اور وہ صرف حضرت سلیمان جانتے تھے کہ وہ کہاں سے چلتا تھا۔ یہود و نصارہ نے کہا نہیں یہ تو جادو کی مار تھی، اور یہ جادو کی وجہ سے جیسے جادوگر غیب سے چیز لے کے آ جاتے ہیں ایسے حضرت سلیمان لے کر آتے ہیں، حالانکہ جادوگر غیب سے چیز نہیں لے کے آتے، ان کی ٹرکس ہوتی ہیں، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، باقاعدہ ایسے آلات ملتے ہیں۔ آپ امیزون پہ سرچ کریں کہ میجک باکس جو ہے وہ آپ کو ملے گا، ایک میجک باکس میں 30 قسم کی ٹرکس ہوتی ہیں، وہ جو کرنا چاہے کر سکتے، تھوڑی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ تو جادوگر کوئی غیب سے چیز لے کر نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ تو ہاتھ کی صفائی دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے، وہ ٹرک ہوتی ہے جو اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی ٹرک نہیں تھی، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن یہ ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، تو وہاں جادو کا معاملہ اور ہے۔ تو یہ جیسے یہود نے الزام لگایا، ایسے اور بھی مستشرقین یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو سے تانبا لے کے آتے تھے، اللہ نے رد کیا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے تانبے کا ایک چشمہ چلایا تھا، اور اس بات سے کوئی انکار کر نہیں سکتا جب قرآن کا حصہ ہوگی۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے بہت سے جنات ایسے تھے جو اللہ کے حکم سے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا، اور جو جن حضرت سلیمان کی تابع داری سے نکلتا، اس خاص دائرے سے نکلتا، تو وہ آگ سے جلا دیا جاتا، یعنی خود بخود ختم ہو جاتا۔ جیسے قرآن میں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اللہ نے آسمان کی کچھ حدیں رکھی ہیں، ان حدوں سے اوپر جنات جا نہیں سکتے، جب جنات کوئی ان کے پیچھے آتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ایک ستارہ ہے جو ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور وہ ٹوٹتا ہوا ستارہ آسمان سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے کراچی میں تو اتنا آسمان کھلا نہیں ہوتا ایئرپورٹ کی روشنیوں کی وجہ سے، آپ گاؤں دیہاتوں کے اندر جائیں یا کسی نواحی علاقوں میں جائیں تو آپ کو ہر رات میں بہت سے شہابیے ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شہاب الثاقب کے اوپر بہت سی تحقیقات ہیں جس کی ریزننگ صرف قرآن نے بتائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ریزننگ سامنے ایسی نہیں ہے جو کہ قابل توجہ ہو، جو سمجھ میں آنے کے قابل ہو۔ تو ایسی جنات کی ایک حدود ہوتی تھی، جب کوئی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دسترس سے نکلتا تھا تو وہ من جانب اللہ جلا دیا جاتا تھا، یعنی خود بخود جل جاتا تھا۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو کجروی کرتا یعنی بھاگتا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اس کو آگ کے عذاب چکھاتے، یعنی ہم اس کو جلا دیتے۔ تو جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے پاس ایک جن کو بھیجا، تو میں نے اس جن کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد مجھے تھا کہ میں صبح کے وقت صحابہ کو دکھاؤں گا کہ یہ جن ہے اور اس کو میں نے باندھ دیا ہے۔ تو پھر مجھے خیال آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جیسی سلطنت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے ویسی کسی اور کو مت عطا فرمائیے گا۔ چنانچہ مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی وہ دعا یاد آئی، تو میں نے اس جن کو چھوڑ دیا کہ تاکہ حضرت سلیمان کی اس سلطنت کے اندر میری کوئی ایسی شرکت نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو جو طاقت عطا فرمائی تھی اور کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی تھی۔ چنانچہ آج کل کے عمال اور عاملین جو یہ دعوے کرتے ہیں جی ہمارے اتنے جنات قید ہیں، ہمارے اتنے جنات ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف موکلین کو قید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ موکلین ایسے نہیں ہوتے کہ وہ کوئی آسان ہوتے ہیں۔ لہذا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آج کل کے عاملین سے دور رہنا چاہیے۔ آج کل کے عاملین صرف ذنیات کے اوپر، محض ان چیزوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے سے صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے ہر ایک کے ساتھ ہر ایک جگہ ہر ایک مقام پر جنات موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے فرشتے موجود ہیں ایسے جنات بھی موجود ہوتے ہیں۔ جب جنات موجود ہوتے ہیں تو وہ جنات جیسے ہم رہ رہے ہیں ایسے جنات بھی رہ رہے ہیں، جیسے ہم رہ رہے ہیں ایسے فرشتے بھی رہ رہے ہیں۔
تو وہ مخلوقات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، ہم اپنی جگہ، جیسے ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے تو ایسے وہ بھی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتے۔ لیکن جب عاملین کا کام یہ ہوتا ہے کہ خاص عملیات کے ذریعے سے جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کو ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ جب ان کو ڈسٹربنس ہوتی ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے یہ جن ہے تو اس جن کا ایک دوست ہے، ایک دشمن ہے، تو جو کیونکہ جنات میں شر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، جب اس کو چھیڑتے ہیں تو اس کے دوست اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اس کے دشمن اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو دوست ہیں یہ ساتھ دیتے ہیں، ان دوستوں کو کہتے ہیں موکلین۔ تو اس طریقے سے جنات کام کرتے ہیں، یہ عاملین کام کرتے ہیں۔ بعض جنات کو کسی خاص طریقے سے کچھ خاص صلاحیتیں قابو کرتے ہیں، لیکن اس کی بڑی بھیانک قسم کی تدابیر ہیں جو کہ جنات کے حوالے سے کتابوں میں درج ہے۔ بطور مثال حیض کا خون اتنا پینا پڑے گا، ان للہ، اتنا عرصہ جنابت میں رہنا پڑے گا، گندگی کھاتے ہیں، 40 دن پاک کھانا نہیں کھاتے، گندگی کھاتے ہیں۔ ایک صاحب یعنی میری قدیم مسجد کے اندر تھے، تو انہوں نے وہ کسی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ آپ تعویذ دے دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر۔ کہا انشاءاللہ کہو گے تو میرا تعویذ نہیں چلے گا، انشاءاللہ تم نے کہا تو میرا تعویذ نہیں۔ کہا میں مسلمان ہوں، میں کافر تو نہیں ہوں کہ میں اس کے تعویذ کے اوپر ہی اپنی نوکری کو، نہیں نوکری ملتی نہ نوکری ملے، لیکن میں ایسا تعویذ نہیں لوں گا کہ جس میں اللہ کے نام سے بیر ہو۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ اللہ نے بعض مقامات پر جادو کو کفر کہا اور بعض حضرات نے جادو کو مطلقاً کفر کہا، جیسے حنابلہ کا فتویٰ ہے جادو کرنے والا چاہے جادو سے بچنے کے لیے جادو سیکھے یا جادو کرنے کے لیے جادو سیکھے وہ کفر کر رہا ہے، لہذا وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس نوعیت کی چیزیں یہود نے مشہور کی ہیں، اور آج بھی جو عاملین عملیات کرنے والے وہ اس نام کا استعمال اسی غرض سے کرتے ہیں جو کہ شدید غلط فہمی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ ملی تھی۔ آگے یعملون ما یشاء میں محارب کے اندر اور کچھ چیزیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔